ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کل آپ کے سامنے شروع کی تھی، جس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اس سے متعلق کل بات ہو گئی ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ اختیار نہ کرے، اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ بس اوقات جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے اور ہر آدمی جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے، یہ اور بات ہے کہ بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ لیکن خدا جانے یہ بات کہاں سے دماغوں میں ہمارے آ گئی کہ بھئی جھوٹ مذاق میں چل جاتا ہے۔ آدمی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں تو مذاق میں کہا تھا۔ تو بھائی نہ سنجیدگی میں اس کی اجازت ہے اور نہ مذاق میں اس کی اجازت ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، کسی حال میں بھی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، جانور سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایات میں ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ جانور کو بلانے کے لیے اپنے پاس اپنی جھولی اوپر اٹھائی ہوئی تھی، اور جیسے آواز نکالتے ہیں جانور کو بلانے کے لیے، اس طریقے سے وہ آواز نکال کر جانور کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ تو اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ جو تم نے جھولی اٹھائی ہوئی ہے اور اس جانور کو تم یہ تاثر دے رہی ہو کہ تم یہ جانور اگر میرے پاس آ گئے تو یہ کھانے کی چیز دوں گی، تو اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چیزیں ہیں اس کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا، یہ چیزیں نہ ہوتی اور جانور آ جاتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو جانور سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ انسان۔ اچھا جی، تیسرا شخص جس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کی ضمانت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ میں اس کو گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلے دونوں لوگوں کے لیے بیچ کا لفظ نہیں ہے، ایک جگہ ہے ربس کا معنی طرف، ای ناحیت الجنہ، جنت کا کنارہ، بہرحال کنارہ ہو یا مڈیر ہو، تو جنت کا اگر مڈیر بھی کسی کو مل جائے، کنارہ بھی مل جائے، تو وہ ہے کہ جنت تو ملی گئی اس کو۔ لیکن بہرحال یہ تیسری جو بات ہے وہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو خوش اخلاق ہو، بدتمیز نہ ہو، لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں، اس سے دور نہ بھاگیں، بلکہ اس کے قریب ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہودیوں کی عادت تھی، یہودیوں کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں، اور اصل جو بیماری تھی وہ تو عناد تھا، حسد تھا۔ تو وہ جب مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے تو وہ سلام کرتے تھے السلام علیکم، یعنی درمیان سے لام ہٹا دیتے تھے۔ تو السلام کا معنی سلامتی، اور السام کا معنی ہلاکت۔ تو مسلمانوں کو ایک عرصے تک کہ وہ یوں سلام کرتے رہے، وہ بیچارے بھولے بھالے تھے، انہیں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا اس کے اندر حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ السلام علیکم کہتے تھے، یعنی مسلمان تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں سلام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، اور در حقیقت وہ سلام جو ہے وہ بدعا ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے کچھ یہودی جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے سلام کیا. آپ پہچان گئے, آپ نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ السلام علیکم, آپ نے فرمایا کہ وعلیکم. اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ساری چیزیں سن رہی تھی. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, بلکہ ان کی موجودگی میں آپ نے ان کو جواب دیا کہ علیکم السلام واللعنہ, علیکم السلام واللعنہ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جواب میں اضافہ کر دیا, آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جواب میں اضافہ کیوں کر دیا؟ کہا کہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا سلام کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا. بھائی اگر انہوں نے مجھے بددعائیہ جملہ کہا تھا تو میں نے بھی اس کو پلٹ کر جواب دے دیا. انہوں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم, ادلا بدلا ہو گیا, ختم ہو گئی بات. اب آگے اس پر جو اضافہ ہے علیکم السلام واللعنہ, یہ اضافہ درست نہیں ہے. اس پر پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن یا عائشہ, اے عائشہ نرمی اختیار کرو. ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی, ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی. اللہ تبارک و تعالی نرمی کو, اللہ تعالی خود اخلاق والے ہیں اور خود نرمی کا سرچشمہ ہے. کتنے بندوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, پکڑتے نہیں ہیں. یہ ان کی اس نرمی کا اور ان کے اس تحمل کا مظاہرہ ہے. تو فرمایا کہ یہ رفق اور یہ نرمی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا وينزع من شيء الا شانا. یہ نرمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو حسین اور خوبصورت بنا دیتی ہے, اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما اور بدصورت بنا کر چھوڑتی ہے. نرمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز میں داخل ہو جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے, اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جائے وَيُنزَعُ مِنْ, اس سے نکال لی جائے وہ چیز بدصورت بن جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں, 1 2 3 4 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں. میں صرف ایک واقعہ ذکر کر کر, آپ بھی نیند سے بے حال ہو رہے ہیں, بس میں ایک واقعہ ذکر کر کر بات یہیں پر انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں. ابو داؤد میں روایت ہے, حدیث کی کتاب ہے سیاہ ستہ میں, ایک دیہاتی, ایک شخص آیا. اب دیہاتی تو بیچارے دیہاتی ہوتے ہیں, ان کو تو کوئی ادب و آداب کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ فرماتے تھے. اس پر اسی رمضان میں فجر کے بعد بھی بات تفصیل سے ہوئی ہے. تو وہ صاحب آئے اور آ کر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھ کر انہوں نے دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ عجیب و غریب دعا مانگی. دعا یہ مانگی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. عجیب دعا مانگی. وہ ظاہر ہے کہ وہ آدمی, وہ بیچارے اپنے حساب سے, ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہ ہو اپنے حساب سے چلتا. دعا یہ مانگی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا, اے اللہ صرف مجھ پر رحم کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے, باقی کسی پر آپ رحم نہ کرے. اب یہ عجیب دعا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ لقد تحجرت واسعا, اے اللہ کے بندے تو نے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کو تنگ کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنے لگے تو ان کے خزانہ رحمت میں کس چیز کی کمی آئے؟ تو نے تو اس رحمت کو 2 آدمیوں میں منحصر کر دیا ہے کہ مجھ پر رحم کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر دیں, باقی کسی پر رحم نہ کرے. یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ خیر یہ بات آپ نے سمجھائی, سمجھا کر فارغ ہوئے. وہ مسجد نبوی جہاں پر ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے, وہاں وہ بیٹھے مسجد میں موتنا شروع کر دیا, پیشاب کرنا شروع کر دیا. حضرات صحابہ اسی طرف لگ کے, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی بیچارہ جو ہے, اللہ معاف کرے, یہ حضور والے اخلاق ہمیں سیکھنے ہیں. یہ صرف کتابوں میں نہیں ہے, صرف واقعات کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے.
اب کوئی آدمی جو ہے وہ پلاسٹک کی تھیلی میں وہ جوتا کر کر اگر یہاں کہیں رکھ دے، اب دیکھیں اس کی ٹکا موٹی کر دے لوگ. یہ چیزیں سیکھیں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں، حضور والے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کریں. نماز روزے سب اپنی جگہ ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے. اب جب صحابہ اس کی طرف لپکے، بھائی یہ آدمی مسجد نبوی میں حرکت کر رہا ہے، پیشاب کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور منع کر دیا، فرمایا کہ جو کر رہا ہے اس کو آرام سے کرنے دو. آپ نے منع کر دیا کرنے دو پیشاب، اگر ابھی جاؤ گے تو خدا نخواستہ اس کا پیشاب نہ رک جائے، بیچارہ کسی اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. جب پیشاب کر کر وہ فارغ ہوا تو آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ بھائی اب پانی کے ڈول ڈالو اور ڈال کر مسجد کو پاک کر دو. ختم ہو گئی بات. کون سی اتنی قیامت برپا ہو گئی؟ کون سے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو دیہاتی تھے ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر آپ نے قریب میں بلا کر بٹھا کر سمجھایا کہ دیکھو بھائی مسجد جو ہے وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. مسجد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. تو وہ دیہاتی وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے عمل پر نہ مجھے ڈانٹا، نہ غصہ کیا، نہ کوئی اور سخت سست جملہ زبان سے کہا، اور آپ نے جس انداز سے مجھے یہ بات سمجھائی وہ بات دل میں ایسی اتر گئی کہ بس وہ مرنے دم تک کے لیے کافی تھی. یہ ہیں حضرت حضور کے اخلاق، اور اللہ تعالیٰ یہ اخلاق ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں. یہ اخلاق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں. جب یہ اخلاق اور یہ نرمی جب آتی ہے مزاج میں اور طبیعت میں، تو پھر ہر چیز کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، ہر چیز کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ پھول ہے جو مہکنے لگتا ہے اور چاروں طرف وہ خوشبو مہکاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے اگر یہ چیز نکال لی جائے تو ہر اچھی چیز بھی بدنما ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.